تو غین، فا اور را مادہ ہے، مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، اور غفرن اور غفرانن دونوں اس کے مصدر بنتے ہیں۔ اس کی بنیادی معنی ہوتے ہیں گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا بخش دینا، ٹھیک ہے نا، آسان سا ترجمہ ہوتا ہے بخش دینا، معاف کر دینا۔ البتہ باب استفعال یہاں پر آیا ہے، اور باب استفعال میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ طلب کرنے کا، مانگنے کا، طلب کرنے کا۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے معافی مانگنا یا پھر بخشش طلب کرنا۔ اچھا، اب یہ جو بخشش طلب کرنا ہے اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو جس سے بخشش مانگی جائے وہ ہوتا ہے مفعول بنفسی، یعنی وہ حالت نصب میں آتا ہے، جیسے یہاں پر آیا فاستغفروا اللہ، تو جس سے بخشش مانگی جائے گی وہ مفعول بنفسی آ جائے گا، جیسے ایک اور جگہ پر سورہ مزمل کی آخری آیت میں ہے نا، واستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، تو واستغفروا اللہ کے الفاظ وہاں پر۔ تو جس سے مانگی جا رہی ہے وہ کیا آ گیا؟ مفعول بنفسی بن کر آ گیا۔ اچھا، دوسرا ہے جس غلطی پر معافی مانگی جائے، جس غلطی پر معافی مانگی جائے وہ دونوں طرح سے آ سکتی ہے، وہ بنفسی ہی بھی آ سکتی ہے یا پھر لام کے صلے کے ساتھ، جیسے فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا لذنوبہم لی کے ساتھ بھی صحیح ہے، اور فاستغفروا ذنوبہم، تو دونوں طرح سے جس غلطی پر معافی مانگی جا رہی ہے وہ ہے۔ ایسا ہے نا اللہم اغفر لنا ذنوبنا، تو ذنوبنا، یا اللہم اغفر لذنوبنا، تو دونوں طریقوں سے جس غلطی پر معافی مانگی جا رہی ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ آتی ہے وہ ہے جس کے لیے بخشش مانگی جائے، یعنی کسی اور کے لیے آپ بخشش مانگ رہے ہیں، جیسے یہاں پر آیا نا واستغفر لہم، تو وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ وہ آئے گی لی کے ساتھ۔ تو جس کے لیے بخشش مانگی جائے وہ لی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو پہلی مثال بھی موجود ہے اور تیسری مثال بھی موجود ہے، یعنی فاستغفر اللہ، یہ پہلی والی بات ہو گئی، یعنی اللہ سے بخشش مانگیں، اور واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر واضح ہو رہی ہیں۔